دوسرا اصول اسلامی سیاست کا بڑا اہم اصول یہ ہے کہ کوئی شخص جو خود امیدوار ہو یا خود طالب ہو اقتدار کا، تو وہ حکمران بننے کی اہلیت نہیں رکھتا. یہ ایک بنیادی اصول ہے. اور آج کی جو سیاست ہے اس میں یہ ایک ناگزیر حصہ بن گیا ہے کہ ہر ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ میں اپنے فضائل بیان کرتا ہے، اپنے مناقب بیان کرتا ہے، اور اپنے مخالف کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے، اور اس میں سب و شتم تک نوبت آ جاتی ہے. تو اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے اس چیز کا. اور اس کی وجہ سے جو ہے جو کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے انتخاب ہونا چاہیے اہل حل و عقد کا، تو اس کی تفصیل میں نے اپنی کتاب اسلام اور سیاسی نظریات میں لکھی ہے کہ آج کے دور میں بھی بغیر امیدواری کے، تصور کے کس طرح انتخاب کیا جا سکتا ہے. اگر اس طرح ہو تو وہ صحیح اسلامی طریقہ ہوگا. اور موجودہ دور میں جبکہ اس طرح امیدواری کا نظام نافذ ہے، وہ نافذ اس وجہ سے نہیں ہے کہ دستور نے مجبور کیا اس پر. دستور میں یہ مجبور نہیں کیا گیا کہ یہ امیدواری کا کہ ہر آدمی خود اپنا نام پیش کرے اور لوگوں کو اس کے بعد دعوت دے. دستور کے اندر نہ اس کی نفی ہے نہ اس کا اس بات ہے. کھلا ہوا ہے موضوع دستور کے لحاظ سے. لہذا اس میں اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے کوئی اس نظام میں تبدیلی لائے تو وہ عین ممکن ہے، اس آئین کے تحت ممکن ہے. البتہ جب تک وہ نہیں ہوتا تو اس وقت تک جو ہے یہ ایک فقہاء کرام نے بھی اس بات کی صراحت کی ہے کہ اگرچہ اصل یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی منصب کا طلبگار نہ ہو، لیکن اگر سب ایسے آ رہے ہوں کہ جو اس کے اہل نہیں ہیں، اور اس وقت اہلیت جو ہے وہ کسی ایک آدمی کے اندر یا چند افراد کے اندر پائی جا رہی ہے، اور وہ پھر اپنے آپ کو پیش کرے تو اس کی گنجائش بھی ہے. یہ بات فقہاء کرام نے، سیاست کے علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے بجائے مجبوری، کہ بجائے مجبوری ایسا کیا جا سکتا ہے. لہذا جو حضرات سیاست کے میدان میں اس وقت موجود ہیں اور وہ یہ کر رہے ہیں، ان کے کام کو بالکل ناجائز یا بالکل شریعت کے خلاف نہیں کہا جا سکتا. اگر وہ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ نظام کو بدلنے کی خاطر یہ جد و جہد کر رہے ہیں تو ان کو ہم خلاف اسلام نہیں کہہ سکتے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ تصور بہت ہی مہلک ہے میرے نزدیک، کہ آدمی یہ تصور کرے کہ یا تو میں بالکل اعلیٰ ترین ایک مثالی کام کروں جو 100% درست ہو، بلکہ 101% درست ہو، یا پھر کچھ بھی نہ کروں، زیرو پر آ جاؤں. یہ جو تصور لوگوں کے دلوں میں ہے کہ یا تو جنید بغدادی آئیں تو وہ ہماری اصلاح کریں، یا پھر ہم بغیر کسی مصلح کے ایسے ہی پھرتے رہیں، یا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور وہ آ کر خلافت راشدہ قائم کریں، یا پھر ہم جو کام چل رہا ہے اسی طرح چلتے رہنے دیں. یہ انتہائی غلط تصور ہے، مہلک تصور ہے. تصور صحیح یہ ہونا چاہیے کہ مثالی اپنی جگہ، لیکن ہم اپنے حالات کے مطابق جتنی بہتری لا سکتے ہیں اتنی بہتری لانے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو حضرات اخلاص و للہیت کے ساتھ سیاست کے میدان میں ہوں اور وہ کوشش اور جد و جہد کر رہے ہوں، ان کو یہ کہنا کہ یہ تو خلافت الہیہ کے خلاف کام کر رہے ہیں، اصل کام تو وہ تھا خلافت الہیہ قائم کرنے کا، اور یہ موجودہ دستور کے تحت جو ہے وہ جد و جہد کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے. اور اس کا نتیجہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ کچھ نہ کرو، گھر میں بیٹھے رہو.